لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ درود پڑھے بر محمد والے برادران ارجمند واجب الاحترام، سلسلہ گفتگو ہمارا جو ہے تفسیر سورہ انبیاء چل رہا ہے۔ مفصل بات کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ مکی ہے، کیونکہ اکثریت مکے میں مشرکین کی تھی، تو لہٰذا مشرکین کا دو کام تھا۔ پہلی بات یہ ہے مشرکین خدا کے منکر تھے اور قیامت کے منکر تھے۔ مشرکین دو چیزوں کے عقیدے کے اعتبار سے منکر تھے، ایک توحید کے حوالے سے، دوسرا قیامت کے حوالے سے۔ لیکن جو شخص جس چیز کا منکر ہو، اصولاً قاعدہ یہ ہے تو اس چیز کا مقابلہ بھی اسی چیز کے ذریعے کیا جائے۔ جس طرح انسان جس چیز کا منکر ہے تو مقابلہ بھی ویسے ہی کیا جائے۔ کیونکہ مشرکین مکہ توحید کے منکر تھے، اس سورہ انبیاء میں توحید کا زیادہ ذکر ہے، کیونکہ مکی ہے نا، مقابلہ مکیوں کے ساتھ کرنا ہے۔ مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، کہتے فقط جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں، اس کے بعد کوئی حساب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی برزخ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی عالم دنیا سے۔ تو جواب بھی ویسے دینا چاہیے تھا، حق یہی ہے نا، اصول بھی یہی ہے۔ وہ قیامت کے منکر تھے، خدا نے اس سورہ میں قیامت کا زیادہ ذکر کیا۔ تو منکر قیامت کے قیامت زیادہ ذکر کیا۔ مشرکین مکہ، آج جو میں جس آیت کو، یہ دوسری آیت ہے سورہ انبیاء کی، کل تک ہم صبح تک رہے پہلی آیت کی تفسیر، آج دوسری آیت ہے سورہ انبیاء کی۔ خدا کیا فرماتے ہیں یہاں؟ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے ظالم لوگ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں، کس کو خدا مخاطب ہے؟ مشرکین۔ یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ جو نبی ہے یہ ہماری طرح بشر ہے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ مشرکین مکہ مقابلہ تھا پیغمبر کا، اللہ کا نبی دو چیزوں کا مقابلہ کر رہے تھے، ایک بت پرستی کا، دوسرا قیامت کے منکرین کا۔ جو مقابلہ کر رہا تھا نبی مکرم، اب دشمنی بڑھ گئی ہے۔ دشمن مشرکین مکہ نے پہلا جو کام کیا ہے نبی کی مخالفت کا، اس کے مقابلے میں اسلحہ نہیں اٹھایا، پسٹل نہیں اٹھایا، پتھر نہیں اٹھائے، بلکہ کیا کیا؟ دو کام کیے انہوں نے۔ پہلا کام قرآن خود کہہ رہا ہے، انہوں نے پہلا کام پروپیگنڈا شروع کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ پروپیگنڈا شروع کیا۔ پروپیگنڈا میں دو کام کیے انہوں نے۔ پہلا کام کیا، جب باہر جاتے لوگوں اکٹھا کرتے، تم جو اس کے پاس جا رہے ہو، تم جو ان کی باتیں مانتے ہو، یہ تو ہماری طرح آدمی ہے، یہ تو بشر ہے، یہ نبی کیوں بنا ہے؟ ہم بھی بشر ہیں، ہمیں بننا چاہیے تھا۔ یہ کیوں کہتا ہے قرآن میرے پر نازل ہوئے؟ تو ہم بھی بشر اسی کی طرح۔ شروع کیا کرنا؟ پروپیگنڈا کرنا۔
دوسرا کام کیا تھا؟ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم اس شخص کے پاس جا رہے ہو جو جادوگر اور ساحر ہے۔ مشرکین نے کیا کام کیے؟ 2 کام کیے۔ پہلا پراپنڈا، دوسرا تہمت اور ساحر اور جادوگر کا اتہام لگایا کہ یہ جادوگر ہے، یہ لہٰذا اس کے پاس نہ جاؤ۔ اب 13 سال مکے میں جنگ رہی لیکن اسلحہ نہیں چلا۔ 13 سال مکے میں جنگ رہی نبی کے ساتھ۔ کیا کام کیا انہوں نے؟ 13 سال تک مشرکین مکہ پروپگنڈا کرتے رہے۔ اس کو جنگ، اس کا انگلش میں ایک نام ہے اس جنگ کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سائلنٹ وار، خاموش جنگ، نرم جنگ، سرد جنگ، کولڈ وار۔ یعنی جہاں پہ اسلحہ نہیں چلایا جائے گا، جہاں پہ خون ریزی نہیں کی جائے گی، فقط کیا کرنا ہے؟ اپنا مقصد حاصل کرنا، بغیر کسی خون ریزی کے ہم نے پیغمبر کو شکست دینی ہے۔ مشرکین اس شکست کے حوالے سے خدا خود ایک اور آیہ میں کہہ رہا ہے، کیونکہ اتنا خطرناک ہے یہ جنگ جو آج کل ہمارے زمانے میں بہت عام ہے۔ آج کی جنگ سوشل میڈیا کی جنگ ہے، اس دوران میں پروپیگنڈا تھا۔ آج اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں کون سی جنگ ہے؟ دشمن جتنا سوشل میڈیا پہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے بڑوں کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے بڑی آسانی سے۔ پیغمبر نے کیا کام کیا؟ جب انہوں نے یہ 13 سال کا سلسلہ نبی سے شروع کیا، ایک اور آیہ قرآن ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عصوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ خدا کہہ رہے اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان جو پیغمبر پہ ایمان لے آئے ہو، اب تم کو میں کہہ رہا ہوں ایسی اذیت اور تکلیف میرے نبی کو نہ دو جس طرح موسیٰ کی امت نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ ایسا کام نہ کرو۔ کیوں؟ انہوں نے جو جناب موسیٰ پہ تہمتیں لگیں، مما قالوا، جو کچھ انہوں نے میرے نبی کے بارے کہا تھا، فبرأہ اللہ، میں اللہ نے موسیٰ کو پاکیزہ رکھ دیا تھا۔ انہوں نے تہمتیں لگیں، میں نے اپنے نبی کو پاکیزہ قرار دیا۔ پھر کیا؟ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، میں نے ایسا اپنے نبی کو بنایا جو میرے نزدیک صاحب وجہ، صاحب نورانیت تھا موسیٰ۔ کیا کیا ہے موسیٰ کی قوم نے؟ بہت غور طلب گفتگو ہے۔ کیوں خدا مثال دے رہا ہے جناب موسیٰ کی قوم کی اور اس امت کو متوجہ کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ سے پہلے حضرت ہارون فوت ہو گئے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے پروپیگنڈا شروع کیا، ہارون کو حضرت موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ باعث باادب باحیا شخصیت تھے، کسی کے سامنے نہیں نہاتے تھے، اکیلا دور جا کے، اس وقت یہ ٹوٹیوں کا یہ نظام تو نہیں تھا نا، کنویں کا نظام ہوتا تھا، نہر کا نظام ہوتا تھا، دور جا کے نہاتے۔ تو یہ لوگ کہتے اس کا مطلب ہے اس کے بدن میں کوئی عیب ہے، چھپ کے جا کے نہاتا ہے۔ کیا کہتے بنی اسرائیل کی کہو؟ اس کے جسم میں کوئی نقص ہے، عیب ہے، لہذا ہمارے ساتھ نہیں نہاتا۔ خدا نے کیا کہا؟ یہ 2 باتیں بنی اسرائیل نے میرے نبی کو اذیت دی، لیکن میں نے خدا نے وعدہ کیا موسیٰ گھبرانا نہیں، میں اللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ آیت تسلی ہے نبی مکرم کے لیے۔ کہا میرا نبی، اس امت نے میرے نبی کے ساتھ کیا کیا، تو پھر بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ اگر یہ امت، یہ لوگ مشرکین آپ پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، آپ کو سحر اور جادو کہہ رہے ہیں، میں خدا وعدہ کر رہا ہوں آپ کو ہر لحاظ سے پاکیزہ کر دوں گا۔ 2 کام کیے مشرکین نے، پیغمبر پہ پہلی تہمت، اب آئیے یہی کام اس کو کہتے ہیں جنگ سرد، جنگ نرم، کولڈ وار۔ یہ اتنا خطرناک جنگ ہے
جنگ صفین میں امیر المؤمنین اس جنگ میں اسی بیماری میں ان لوگوں کے سامنے آمنا سامنا ہوا۔ کون ہے؟ وقت کا ولی، جان نشین پیمبر، وسیع خلیفۃ اللہ۔ یہی کام دشمن نے کیا امیر المؤمنین کی فوج کے ساتھ۔ پہلا حصہ جنگ کا اسلحہ نہیں چلا، بلکہ کیا ہوا؟ یہ پروپیگنڈا کیا گیا، دیکھو قرآن کو نیزے پہ رکھ کے بلند کر دیا گیا۔ قرآن نہیں تھا، شبیہ قرآن تھا۔ قرآن نہیں تھا، شبیہ قرآن تھا، دھوکہ دینے کے لیے۔ سامنے دعا کرنا، سامنے والا کوئی سادہ لو فرد نہ ہو، وائلہ بہت مشکل پڑ جاتی ہے۔ اس لیے امیر المؤمنین کہتے، بس 4 منٹ کے لیے بہت مہم بحث ہے، اس لیے امیر المؤمنین کہتے کاش میں اپنے 10 دیتا، دشمن کا 1 لیتا۔ میں اپنے 10 دینے کو تیار ہوں، دشمن مجھے اپنا 1 دے۔ کیوں؟ وہ باطل حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں، میں حق پہ ہوں، میرے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، میں حق پہ ہوں، میرے ساتھ نہیں ہے، وہ باطل ہے لیکن اس کے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہا اگر وہ مجھے 1 دے میں 10 دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنگ صفین میں پہلا کام دشمن یہی کیا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا۔ یہاں تک مسئلہ بن گیا کہ آقا کے اپنے آدمی تلوار نکال کے علی کی گردن پر رکھا کہ آپ کو صلح کرنی چاہیے۔ یہاں تک مسئلہ بن گیا۔ اب یہ فقط یہ آقا تک نہیں ہے، ایک اور واقعہ بہت مہم روایت ہے، یہ پورا مقدمہ باندھا میں اسی روایت کے لیے۔ روایت کیا ہے؟ ایک شخص ہے جس کا ہے یونس بن عبد الرحمن، یہ صحابی ہے امام صادق کا۔ امام جعفر صادق کا صحابی ہے، امام موسیٰ کاظم کا خاص شاگرد ہے، صحابی ہے، امام رضا کا صحابی ہے۔ 3 اماموں کے زمانوں میں اس شخص نے زندگی کی ہے، تو کیسا شخص ہوگا پھر؟ 3 معصوم کا شاگرد رہا، تو پھر اس کے علم کی کیا حد ہوگی؟ عظیم شخص تھا۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد بہت غور طلب گفتگو ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد ایک شخص ہے جس کا نام ہے حمزہ بطائنی۔ یہ امام موسیٰ کاظم کا وکیل تھا، خمس اور زکوٰۃ جمع کرتا تھا۔ موسیٰ کاظم جب کوئی شیعان حیدر کرار زکوٰۃ نکالتے، خمس نکالتے، امام کہتا جاؤ میرے حمزہ بطائنی کے پاس، ان کے پاس جمع کرو، یہ میرا مورد اعتماد ہے۔ امام کی شہادت کے بعد اب جو مال اور دولت ثروت جو اس کے پاس جمع ہوئی، اس دولت نے ان کو خراب کر دیا۔ کیا کیا انہوں نے کہا یہ مال کس طرح میں اس پہ قابض ہوں؟ مشورہ کیا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی، کیونکہ ہر امام اپنے بعد ایک امام کو جان نشین بنا کر اس دنیا سے جاتا ہے، امت کو بغیر ہادی کے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ امام نے اپنے بعد کہہ دیا میرا جان نشین میرے بعد تو تمہارا ہادی میرا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس امام رضا کی امامت کا قائل ہوتا ہوں تو سب یہ مال دینا پڑتا ہے۔ پھر کیا کیا؟ کہا اصلاً تو امام ہی نہیں ہے، کہ تو اصلاً امام ہی نہیں ہے، اصلاً تیری امامت کی بات ہی نہیں ہے، امام کوئی اور ہے جس کو ہم انتخاب کریں گے، ہم جس کو بنائیں گے وہ امام ہوگا۔ امام لوگوں کے بننے سے نہیں ہوتا، امام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بن کے آئے۔ اب دیکھنا، اسی امام رضا کا شاگرد ہے جس کا نام یونس بن عبد الرحمن ہے، جس کو کہا 3 اماموں کا شاگرد رہا۔ اس کو پتہ چلا کہ حمزہ بطینی نے امام رضا کی امامت کا انکار کر دیا اور اس نے اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ مختلف جگہوں پہ مناظرے کیے اس نے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ امام موسیٰ کاظم کے بعد امامت کا لائق اور اس مکتب کا لائق امام رضا ہے۔
وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. انہوں نے ثابت کیا کہ امام موسیٰ کاظم کے بعد شیعوں کا لیڈر ہادی خلیفہ امام رضا ہے. ان کو پتہ چلا کہ میرا کام خراب ہو رہا ہے. آدمی بھیجے, کہا ہم یونس بن رحمان آپ کو اس مال سے آدھا مال دینے کو تیار ہوں, فقط آپ چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, آپ یہ تبلیغ نہ کر امام رضا کی. اب یہیں پہ انہوں نے ایک جملہ کہا. کون؟ یونس بن عبد الرحمن, جو 3 اماموں کا شاگرد ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنے مولا امام صادق سے سنا تھا, امام نے فرمایا تھا فَإِذَا ظَهَرَتِ الْبِدْعَةُ فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ صُلِبَ نُورَ الْإِيمَانِ. کہا میرے مولا نے مجھے کہا جب بدعت ایجاد ہو جائے, کوئی عالم اس کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو, خاموش ہو جائے, اللہ اس سے نور چھین لے گا. اس سے ایمان کا نور خدا چھین لے گا. تو میں اپنے مولا کی امامت کے بارے, یہ جو تو نئی بدعت ایجاد کر رہا ہے, تو لوگوں کو گمراہ کر رہے, میں خاموش ہو جاؤں, کیا میرا نور ایمان چلا جائے؟ میں خاموش ہونے والا نہیں ہوں. انہوں نے دیکھا اب یہ کام نہیں ہو سکتا. پھر کیا کیا؟ ایک اور پراپنڈا شروع کیا. بہت غور طلب غور گفتگو ہے. کیا کیا؟ لوگوں کو اکٹھا کیا. کہا تو آپ کو پتہ ہے یونس بن عبد الرحمن, یونس کس کا بیٹا؟ جب بھی اس کو بلاتے تھے نا, کیا کہتے؟ یونس بن عبد الرحمن ہی کہتے یونس ان ابی, یونس جس کا باپ معلوم نہیں ہے. تہمت یعنی یہ حرام زادہ ہے. یہ بات اتنا پھیل گئی, کوفہ سے لوگ روانے ہوئے امام رضا کی زیارت کے لیے. توجہ, جب روانے ہوئے یہ اتنا فضا ماحول خراب ہو چکا تھا, ہر جگہ پہ یہی بات تھی کہ امام یونس بن رحمان اصلا اس کا باپ ہی نہیں, حرام زادہ ہے. یہ کس کے بارے کہا گیا ہے؟ جو امام کی دفاع کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, یا حیدری, یا علی, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. برادران گرامی, آج اگر آپ تک دین منتقل ہو رہا ہے, دین پہنچ رہا ہے, یہ 80-90 سال پڑھنے کے بعد, 16 علوم سے PhD کرنے کے بعد, تب سمجھ میں آتے امام رضا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے. ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے 80-90 سال لگتے ہیں. آج ہم ان کے بارے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی پراپنڈ ہے جو اس دوران تھا. امام کے خاص شاگردوں کی توہین کرتے تھے, آج بھی امام کے نائبوں کی توہین کر رہے ہیں. یہ دشمن کا پراپنڈا ہے, یہ دشمن کا کھیل ہے. ہم اس کھیل میں نہیں آنا چاہیے, ہمیں بابصیرت ہونا چاہیے. سادہ لو افراد تھے, بصرہ سے روانے ہوئے امام رضا کی زیارت کے لیے. اب دیکھ, بڑی عجیب روایت ہے. راوی کہتے کننا عند ابی الحسن رضا, کہتے ہیں میں امام رضا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وعندہ یونس بن رحمان, یونس بھی ساتھ تھا امام رضا کے. کہتے اتنے میں فدخل علیہ قوم من اہل البصرہ, بصرہ سے ایک گروہ قوم آئی امام رضا کو ملنے کے لیے. کہتے امام نے جب ان کو دیکھا, امام نے فوراً کیا فَأَمَعُوا إِلَى يُونس بن الرحمن إِلَى بَيْتٍ فَإِذَا بَيْتٌ مُبْتَصَلٌ عَلَيْهِ سِتْرٌ. امام نے اشارہ کیا کہ آپ اس کمرے کے اندر چلے جاؤ. کس کو کہا؟ یونس کو کہا آپ یہ پیچھے والا میرا کمرہ ہے, آپ اس میں چلے جائیں. یونس کہتا ہے میں چلا گیا امام کے حکم مطابق. لوگ آئے فدخل البصریون, لوگ امام کے پاس ہے. اب انہوں نے اپنے حالات بیان کرنا شروع کر دے. فَأَكْثَرُوا مِنَ الْوَقِيَّةِ وَقَوْلِ بن یونس بن رحمان,
جو حالات وہاں کے تھے وہ بھی بیان کرنا شروع دے. فوراً کہا آقا آپ کا جو اتنا بڑا شاگرد اتنا بڑا وہ تو حرام زادہ ہے, وہ تو اس طرح کا ہے, تو آپ ان کو حدیثیں بتاتے ہو, آپ اس کو شاگرد کہتے ہو. حالت یہ ہو چکی تھی. وہ ابو الحسن مترکن, امام اس وقت دفاع نہیں کر سکا. یہ حالت بن چکی تھی. وقت کا ولی امام خاموش تھے, کچھ نہیں کہا ان کو. اب یہ باتیں وہ اسی یونس کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں آقا اس طرح کا ہے آپ کے شاگرد, آپ یہ کون سا جگہ ہے جس کو آپ نے حدیث یاد دلائی, جس کو آپ نے ہمارا جانشین کہا, یہ اس سے حدیثیں لوئی. آقا وہ اس طرح کا آدمی ہے. آپ امام خاموش ہے, کچھ نہیں کہا. یہی بات یونس سن رہا ہے, پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, سن رہا ہے. جب یہ لوگ فخرجوا وودعوا, جب یہ لوگ اٹھے ودا کیا روانے ہوئے, تو یہ فبکا باقیا شدیدہ, روتا ہوا پردے سے باہر آیا. کون؟ یونس. بہت سخت شدیداً گریا کرتے ہوئے, بکا کرتے ہوئے. امام نے کہا یونس کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے آقا آپ نے دیکھا آپ کے شاگردوں کا یہ احترام ہے, ہم پوری زندگی زانو ٹیک کے آپ کا درس حاصل کیا, اب دیکھ آپ کے ماننے والے ہمارے بارے کیا کہہ رہے ہیں. میں کیوں نہ روں, میں کیوں نہ گریا کیوں؟ امام نے کہا یہ بہت, یہ اصل مقدمہ اسی لفظ میں نے باندھا ہے. امام نے کہا یا یونس کان اماموں کا ان کا راضیان. یونس تو لوگوں کی باتیں سن کے گھبرا کیوں رہا ہے جب وقت کا امام تجھ پہ راضی ہے. یونس تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ یونس تو کیوں رو رہا ہے جب میں امام تجھ پہ راضی ہوں؟ تجھے کس چیز کی پرواہ ہے؟ پھر امام نے اگلا جملہ کہا کہ یونس ایھا الناس ما لا یعرفون. یونس لوگ وہی باتیں کرتے ہیں جو سنتے ہیں. وَاتْرِکْهُمْ لا یعرفون, ان میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ تحقیق کریں بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. کہتے آقا بس جب تو نے اپنے راضی ہونے کی سند مہر مجھے لگا دی بس کافی ہے. مجھے کوئی دنیا جو کچھ کہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. آج بھی علماء مجتہدین یہی کہتے ہیں ہمیں گالیاں دو جو کچھ کرو, اگر امام راضی ہمیں پرواہ ہی نہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یا میں بھائی برادران واجب الاحترام فقط کوشش کریں کہ وقت کا امام آپ پہ راضی ہو. بس لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں, لوگ راضی ہو ہی نہیں سکتے. خدا کو اور اس کے بھیجے ہوئے ولی کو راضی رکھیں, دنیا بھی راضی ہو جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی.